بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمیشہ ہی بڑی محبت فرماتے ہیں تعارف کے وقت اسپیشلی، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب صوفی بننا پڑے گا۔ جس طرح آپ ماشاءاللہ میرے اوپر یہ ٹیگ لگا رہے ہیں، اب تو مجھے بھی کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ مجھے صوفی ہو جانا چاہیے۔ اینی وے میں شروع کرتا ہوں جی، بالکل بغیر کسی تمہید کے میں ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع کر رہا ہوں۔ جب ہم پڑھ رہے تھے، یہ امریکہ کی بات ہے، تو ایک مصری اسلامک اسکالر تھا، وہ کوئی آیا تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک لیکچر رکھا، مسجد جو تھی ہمارے اس علاقے کی، تو انہوں نے ایک لیکچر رکھا، ہم بھی چلے گئے۔ لیکچر کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا، تو ایک مصری خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کھڑے ہو کے تو جو وہ لیکچرر تھا، جس نے لیکچر دیا تھا، جو اسکالر تھا، اس کو اس نے مخاطب کیا عربی میں، اسے کہتی یا نبی، اور اس نے اس کو جواب دیا، اس نے اپنا کویشچن کیا، اس نے پورا جواب دیا اس کو، اور ہمارے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ ہم وہ جماعت اسلامی والے جو لوگ تھے وہاں پہ، کیونکہ وہ پیش ہوتے ہیں ایسی چیزوں پہ، تو ہم نے اس کو جا کے پکڑا، وہ ہمیں اس اسکالر کے پاس لے گیا، اس سے جا کے ہم نے کہا بھی اس نے تمہیں یا نبی کہا، تم نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیا، تم کیسے بندے ہو؟ اس نے کیا بڑی زمین، یا نبی کہا تو کیا برا کہا اس نے؟ تو ہم نے اپنی ریزرویشن جب بتائی اس کو، تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یا نبی مین ٹیچر۔ اس نے مجھے کہا ہے استاد، تو ہم نے کہا کہ اسے ٹیچر اور پریچر میں کوئی فرق ہے؟ ہم تو پریچر لیتے نبی کے نام۔ وہ آگے سے بڑا ہنس کے اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے ٹیچر اینڈ پریچر؟ اس نے کہا ٹیچر جو ہے نا وہ تمہیں پڑھاتا ہے، اور پریچر جو ہوتا ہے نا وہ تمہیں سکھاتا ہے۔ تو جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ پریچر ہوتا ہے، اور اگر ٹیچر سکھانا شروع کر دے پڑھانے کے ساتھ ساتھ تو وہ ٹیچر ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے، کچھ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، عبادات پوری کرتے ہیں، تو ہم ان کو متقی کہتے ہیں، وہ متقی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہی کام جو وہ پڑھ رہے ہیں اس میں ایک چیز کو ایڈ کر دیں، خلوص، اخلاص، اللہ کا شکر، اس کی تابع داری، اس کو، اور تو وہی بندہ جو متقی کہلاتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ٹیچر کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اقبال کی روح سے جو خودی ہے اس پہ میں تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں۔ ٹیچر کے لیے دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم، ایک ہمارے سسٹم کی تبدیلی، پرائمری تک بچے کو صرف اخلاقیات پڑھائی جائے، یا لینگویج اور ارتھمیٹک، یہ تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہ پڑھائی جائے۔ پھر آپ کی جو نا ایک نرسری پیدا ہوگی جس میں سے شاید اقبال نکلے۔ دوسری چیز جو اپر سیکشن میں آ کے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، ہم اپنے جو ہیروز ہیں، چاہے اقبال ہیں، چاہے قائد اعظم ہیں، چاہے، ان کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دے ور دا سپر ہیومنز۔ جب ہم ان کو سپر ہیومنز بنا دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پوسٹ تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ جب ہم ایک سامنے بندے کو گول آپ ان کو وہ دیتے تھے جو ان اچیویبل ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی محنت نہیں کرے گا، محنت ہی نہیں کرے گا۔
سو بجائے اپنے ہیروز کو ہم سپر ہیومن بنانے کے، اگر کہیں ان کی مسٹیک ہوئی ہے تو اس کا بھی ذکر کر دے، تو نارمل نظر آئے. یہ بھی بتائیں نا کہ اقبال جو تھا وہ اگر گیا تھا یورپ گیا تھا تو وہاں سے آگے اس کی سوچ میں تبدیلی آئی تھی. تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جو نا یہ بڑا ہمیں اقبال اور لیڈرز پیدا کرنے سے جو روکتی ہے، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے. اقبال کی خودی کو جہاں تک میں سمجھاؤں، میں مثلاً بڑے بڑے ماشاءاللہ آپ نے بھی بات کی، شاہ صاحب نے بھی بات کی، یاسر تھا بیٹھا اس نے بات کی، اور سب سے بڑھ کے نائلہ نے بات کی. اور میں ہمیشہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہوں جہاں پہ نائلہ بیٹھی ہوتی ہیں وہاں پہ اقبال کے بارے میں یا اردو میں بات کرنے، کیونکہ ماشاءاللہ ان کی بہت گرپ ہے اور بڑا اچھا بولتی ہیں. اقبال کی جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، ابھی میں بڑا خوش ہوا جب شبیر بٹ صاحب نے اقبال کو بیان کیا پریکٹیکل ویز، ارتقا، ایک لفظ پہ زور دیا، پورا اقبال بیان کر دیا کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو ارتقا کی طرف دیکھیں، اپنی ترقی کی طرف دیکھیں، ڈے ٹو ڈے بیٹر ہوں. بڑی خوبصورت مطلب پریکٹیکل بتائے نا بچوں کو کہ خود ہی اب جو ہم خود ہی پڑھتے تھے بچپن میں، جو ہمیں پڑھائی جاتی تھی، تو ہم تو اس کو یہی سمجھتے تھے کہ اتنا بلند کر لے جب سردی لگے تو اللہ پوچھے تیری رضائی کدھر ہے. یعنی دیر واز مطلب وہ سمجھ سے بالا تر تھی وہ چیزیں. تو اگر وہ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے تو ان کو تو فکر دینی ہے. اور فکر کیا ہے؟ ہمارے ہاں اقبال کے عشق اور خودی کی جو بات کی جاتی ہے اس میں صوفیزم اس کو بھی ڈال دیا جاتا ہے، فنا فی اللہ کی بھی بات ہو جاتی ہے، خودی یہی نام ہے. اچھا، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ نہیں ہے. اقبال کی جو خودی ہے وہ علم ہے جو انبیاء کا علم ہے، جس میں صوفیزم شامل نہیں ہے، جس میں معرفت شامل ہے اللہ کی ود دا پریکٹیکل ورک. اس میں پریکٹیکلٹی کے بعد کوئی چیز نہیں. بلیو ہے، ایمان ہے، اور بس پھر عشق ہے. اور جو عشق ہے وہ بھی جنون عشق کے جنون نہیں ہے. یہ عشق ہے کہ عمر نے آدھا گھر کا مال لا کے رکھ دیا تو صدیق اکبر آئے تو پورا ہی لے آئے، تو لیٹ گئے بیٹھ گئے کہ میں اس شخص کے ہوتے ہوئے اس سے آگے نہیں نکل سکتا اپنے نبی کے عشق میں. یہ ہے عشق، پریکٹیکل عشق. اس میں جنون نہیں ہے، اس میں پریکٹیکیبلٹی ہے، خالص کام کرنے کی صلاح، کام کے ساتھ عشق، ان احکامات کے ساتھ عشق ہے جو اس منہ سے نکلتے، جو اس در سے آتے ہیں، ان احکامات کے ساتھ عشق. اور انبیاء کا جو دیکھیں ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے، ایمان کی جب آپ بات کرتے تو ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو یہ عمر وہ ہیں کہ جن کا ایمان کا یہ عالم ہے کہ نبینے کو دیکھتے ہیں کہ دعا مانگ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ میں واپس آتا ہوں، تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو تیری گردن اڑا دوں. یہ ایمان کا یہ عالم ہے کہ اللہ سے مانگا جائے تو وہ دے نہ، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ہے ایمان. اور جس بندے کے پاس، جس صحابی کے پاس ایمان کا یہ عالم ہے، اس کو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا. اس کا مطلب ہے انبیاء کا جو ایمان ہے
وہی اقبال کی خودی ہے. جب ابراہیم کو پوچھا تھا نا کہ اگر آپ کہیں تو یہ ساری آگ یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دو، تو ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا اللہ کو نہیں علم؟ انہوں نے کہا جی علم ہے. تو بس ٹھیک ہے، پھر یہ ہے عشق. بے کود پڑا عاشق نمرود میں عشق لبے بام ابھی. تو دس از دا خودی. اور جو چیز اس ایمان کو تقویت دیتی ہے آپ کی، میری اپنی سوچ کے مطابق میرا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں آپ کو بڑا مدد کرتی ہیں آپ کا ایمان اسٹرانگ کرنا. وہ ہے لالچ اور خوف. اس کو چھوڑ دیں آپ. جب لالچ اور خوف چھوڑ دیں گے نا تو ایک چیز آپ کی چھوٹ جائے گی، اور وہ ہے جھوٹ. جب آپ کا جھوٹ چھوٹ جائے گا نا تو آپ کی نیت صاف ہو جائے گی. جب آپ کی نیت صاف ہوگی نا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، آپ میں اخلاق آ جائے گا، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر. تو اس طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. اقبال کی خودی کو بچوں میں ڈالنے کے لیے ان کو بتانا پڑے گا کہ جو خوف ہوتا ہے، اگر کہیں اندھیرے کا خوف ہے، کہیں کسی جان کا خوف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اندھیرے سے ڈرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں روشنی چھن جانے کا خوف. تو روشنی سے دوستی کر لو، وہ چھنے ہی نہ، تمہارا خوف دور ہو جائے گا. اگر تمہیں کسی ایسی چیز کا خوف ہے، بلندی کا خوف، بلندی سے کیا خوف ہے؟ گر جانے کا خوف ہے نا. تو گرنا شروع کر دو، اس رب کے آگے گرنا شروع کر دو تو یہ خوف نکل جائے گا. جب اس کے آگے گر جاؤ اور اس کی بلندی کا اندازہ کرو، رب کی بلندی کا اندازہ کرتے ہوئے، تو جب کہو سبحان ربی یا لالا، تو اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو اس بلندی کے آگے جھکتا ہوا محسوس کر کے جب آپ یہ ورڈ کہیں گے نا تو آپ سے بلندیوں کا خوف ختم ہو جائے گا، بلندیوں سے گرنے کا خوف ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ اقبال کی خودی ہے. اور اسی خودی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اپنے بچوں میں اتارنا ہے، اپنے آپ میں اتارنا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا سننے کا بہت شکریہ. اور آخر میں